أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحمت للعالمی ہے جان محفل آپ ہے رحمت للعالمی ہے جان محفل آپ ہے منزلیں جس جا پہ رک جائیں وہ منزل آپ ہے ان کو اپنے جیسا کہنا غوغائے بو جہل ہے ان کو اپنے جیسا کہنا غوغائے بو جہل ہے باعث تخلیق عالم نقد و حاصل آپ ہے تندی طوفان عصیاں کیا ڈبوئے گی مجھے تندی طوفان عصیاں کیا ڈبوئے گی مجھے آج تک وہ ڈوبے نہیں جن کا ساحل آپ ہے شیر ہمدم گرچہ شیریں ہے مگر کافی نہیں شیر ہمدم گرچہ شیریں ہے مگر کافی نہیں وہ بیان ممکن نہیں جس کے قابل آپ ہیں رحمت للعالمی ہے جان محفل آپ ہیں معزز سامعین محترم اسٹیج پر جلوہ گر سادات کرام مشائخ اعظام علماء کرام بزرگان دین میں اور آپ تمام حضور کے غلام بڑی عجیب بات ہے میں راستے میں بھی سوچ رہا تھا کہ میں جب عامر غفور پھرا صاحب کے تصویر کی طرف دیکھتا ہوں تو نہ حافظ نہ قاری نہ مولوی نہ پیر نہ عالم نہ زاہد نہ صوفی نہ عابد یہ کیا بات ہے کہ آج ہم ان کی شہادت کے تقریباً 4 سال بعد بھی آئے بیٹھے ہیں اور جناب کوئی زبردستی نہیں لایا گیا یہ سارے آپ اور میں رات کا کافی سارا پیر گزرنے کے بعد بھی آئے بیٹھے ہیں تو کیا وجہ ہے ہم اقبال سے پوچھ لیتے ہیں کہ اقبال کیا بات ہے
کہ جناب نہ کدھرے جناب کوئی دادا جی پیر نہ اگو جناب کوئی اس طرح دا مسئلہ ایک ہو بھی شہید گئے اور جوانی چلے گئے. ایک ہی بات ہے کہ اسی آ کے انہوں نے جناب آج پھر دن منان واسطے بیٹھے ہیں. اقبال کہنا اقبال یہ کس کا عشق کا فیض عام ہے, رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے. اقبال کہتا ہے جھلیا دنیا داریاں نال نہیں اس طرح بڑھنیاں, ہاں دنیا داریاں نال نہ نہیں رہنے, بہتیاں جلیاں مارن نال نہ نہیں رہنے. اقبال پھر رہنا کس نال ہے؟ اقبال کہتا ہے اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے, رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے. اقبال کہنا پوری دنیا ہوتے حکومت سکندر ذوالقرنین نے کی تھی, نال دی گڑی اس کا نہ لینا بھی کوئی نہیں. دنیا تے بلال بلال ہو رہی ہے کی وجہ؟ کہتا صرف دامن محبوب نال وابستہ ہون دی وجہ, اور کیڑی وجہ؟ یا رسول اللہ حضور نال محبت. اور کس طرح محبت؟ بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوہ جانا, بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوہ جانا, جو سر نے ساتھ چھوڑا تو سجدے کیے نظر نے. میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, غزوہ خیبر پتہ ہے نا, خیبر غزوہ خیبر کا پتہ ہے یا نہیں پتہ؟ ہاں, غزوہ خیبر کے موقع پر میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب خیبر فتح ہوا تو امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دسترخوان پر جلوہ گر ہوئے. امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کے سامنے بکری کا گوشت بھنا ہوا پیش کیا گیا. امام الانبیاء نے جب اس کو توڑا نا اور لقمہ لینے لگے تو وہ بکری کا گوشت بول اٹھا, یا رسول اللہ مجھے نہ کھائیے گا, میرے اندر زہر موجود ہے. یہ تو پھر بڑی لمبی طویل بات ہو جائے گی کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, حضرت مولانا روم فرماتے ہیں نطق آبو نطق خاکو نطق گل. یہ تو پھر عجیب بات ہو جائے گی کہ بکری کتنی موتیں تاری ہوئی, ایک دفعہ ذبح ہوئی, دوسری دفعہ کھال اتاری گئی, تیسری دفعہ گوشت بنایا گیا, چوتھی دفعہ اسے جناب آگ پر چڑھایا گیا, وہ بھی حضور کی بارگاہ میں بول اٹھی. یہ تو پھر بڑی لمبی بات ہو جائے گی. بہرحال امام الانبیاء کے سامنے وہ گوشت کا ٹکڑا بول اٹھا, یا رسول اللہ میرا لقمہ نہ لیجیے گا, میرے اندر زہر موجود ہے. امام الانبیاء نے وہ لقمہ رکھا, حضور کے سامنے صحابی حضرت بشر بن معرور بیٹھے ہیں, انہوں نے امام الانبیاء نے جیسے لقمہ اٹھایا انہوں نے بھی لقمہ اٹھایا اور انہوں نے لقمہ منہ میں ڈال لیا. جب منہ میں ڈالا تو منہ میں ڈالنے ساتھ آپ جناب بسمل کی طرح رقص بسمل کرنے لگے, یعنی تڑپنے لگے. آپ کے جناب اتنا شدید زہر تھا کہ آپ کا جسم مبارک ایسے تڑپنے لگا. جب تڑپنے لگا تو صحابہ نے کہا آپ بڑے بادشاہ ہیں, جب امام الانبیاء نے لقمہ پیچھے کیا آپ نے منہ سے باہر نکالا کیوں نہیں؟ سن جو لیا کہ اس کے اندر زہر ہے. سنیے گا بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوہ جانا. حضرت بشر بن معرور کہنے لگے کہ امام الانبیاء کے سامنے میں موجود تھا, حضور کی مجلس سی, میں نے منہ میں لقمہ لے لیا, میرے دل نے گوارا نہیں کیا کہ کہیں حضور کی طبیعت پر ناگوار نہ گزرے. بشر بن معرور اس کو باہر لائے, یہ زہر اندر جانے دو, بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوہ جانا. یہ زہر اندر لے کر بشر بن معرور دنیا سے چلا جائے, کہیں اس ایک لمحے کے لیے حضور کی طبیعت پر ناگوار گزرے. مجھے اپنی جان دینا گوارا ہے, لقمہ باہر دینا گوارا نہیں. یہ بات ہے, بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوہ جانا, جو سر نے ساتھ چھوڑا تو سجدے کیے نہ. یہ حضور کی بارگاہ ہے. حضرت خبیب بن عدی مقام تنعیم پر, یہ بڑا لمبا واقعہ ہے کہ آپ غزوہ بدر کے بعد گرفتار ہو گئے, اہل مکہ کے ہاں اہل قریش کے ہاں, آپ کو مقام تنعیم پر لٹکا دیا گیا اور اعلان ہو گیا پورے مکے میں, پورے جناب عرب میں اعلان ہو گیا کہ جس نے بدر والوں کا بدلہ لینا ہے, جو بدر میں 70 کافر مارے گئے ان کا بدلہ لینا ہے, حضور کا غلام قابو آ گیا, آ جاؤ آج اپنا بدلہ لے لو. سارے جمع ہو گئے. یہ ہے بات, اصل بات حضور کی بات ہے. جس حال میں بھی بندہ مومن ہو وہ بات امام الانبیاء کی کرے, وہ حضور کی عزت کی کرے, حضور کی ناموس کی کرے, حضور کی بات کرے. حضرت خبیب بن عدی مقام تنعیم اعلان ہو گیا کہ فلاں دن آپ کو تختہ دار پر لٹکایا جائے گا, آ جاؤ جس نے بدلہ لینا ہے. ایک حضور کے غلام اور جناب سارے جمع ہو گئے, اہل قریش بھی جمع ہو گئے, جس کے رشتہ دار وہ جناب بدر میں واصل جہنم ہوئے وہ سارے, چاچے مامے تائے پھپھی وزاد سارے آ گئے. کسی نے ہاتھ میں تیر تلوار نیزے بھالے چھریاں چاقو اٹھائے ہوئے آ گئے کہ حضور کے غلام سے بدلہ لینا ہے. حضرت خبیب بن عدی جب جناب
مقام تنعیم کی طرف جانے لگے نا تو آپ نے ترانہ شہادت پڑھا ہے جس کا کچھ شاہ بابا جی نے جناب مار روڈ پر بیان کیا تھا، اللہم احسن مددا وقتلہم بددا لا تبقی منہم احدا۔ حضرت خبیب بن عدی جب مقام تنعیم کی طرف جانے لگے تو انہوں نے کہا خبیب بتا تیری کوئی آخری خواہش، بتا تیری کوئی آخری خواہش۔ آپ نے فرمایا یار 2 رکعت نماز نفل پڑھنے دو۔ جب آپ 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کے لیے جناب آپ نے نیت مانگی نا تو آپ نے جلدی جلدی ایسے نفل پڑھے اور آپ نے فرمایا چلو بھائی، آپ نے فرمایا یار میرا دل تو کرتا تھا آج میری زندگی کی آخری نماز ہے، آخری نفل ہے، میں لمبے پڑھوں، اپنے رب سے لمبی باتیں کروں، لیکن میں نے مختصر اس لیے پڑھے ہیں کہ سامنے حضور کے دشمن کھڑے ہیں، کہیں یہ دل میں خیال نہ کر رہے کہ حضور کا غلام موت کے ڈر سے لمبی نمازیں پڑھ رہا ہے، اس لیے جلدی جلدی لے چلو مجھے مقام تنعیم کی جانب۔ آپ کو جب باندھ دیا گیا ٹکٹکی پر حضرت خبیب بن عدی کو، اور مقام تنعیم پر جب باندھ دیا گیا تو وہ لے آئے، آپ کا جسم کینچیوں سے کٹنے لگا، کسی نے تیر مارا، کسی نے پتھر مارا، نیزہ مارا۔ جب آپ کا جناب آپ کے زندہ رہنے، آپ نے وہ ترانہ شہادت لکھا، یا اللہ اب تو زندہ رہنے کی امید بھی ختم ہو گئی، اب تو جناب تو قادر ہے میرے اس کٹے ہوئے جسم کو دوبارہ جوڑ دے گا۔ اس دوران کسی نے کہا خبیب تیرا دل تو کرتا ہوگا کہ تیری جگہ تیرے آقا و مولا ہوتے، آج تو اس طرح ہمارے درمیان نہ پھنستا، اس طرح دنیا سے نہ جاتا۔ تو حضرت خبیب بن عدی کٹے ہوئے جسم سے تڑپ اٹھے، فرمایا کمینے تو نے کیا بات کی ہے، تو خبیب کے کٹے ہوئے جسم پر امتحان لینا چاہتا ہے، پوچھنا چاہتا ہے کہ خبیب کے دل میں ابھی عزت رسول پر کیا بات ہے۔ تو فرمایا سن، خبیب کو یہ بھی گوارا نہیں کہ یہاں جسم کٹوا رہا ہے، مدینے کی گلی میں میرے آقا و مولا چلے، حضور کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے، خبیب کو ابھی بھی یہ گوارا نہیں، خبیب جان تو دے سکتا ہے، حرمت رسول پر کوئی بات دوسری گوارا نہیں کر سکتا۔ یہ ہے بات، یہ ہے بات، بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا، بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا، جو سر نے ساتھ چھوڑا تو سجدے کیے نظر نے۔ حضرت سعد بن ربیع، میں تو اس کے اوپر جناب چلوں نا تو یہ تو پھر ختم ہی نہیں ہوتا۔ حضرت سعد بن ربیع جانتے ہو سعد بن ربیع کون ہے؟ ان کا اکثر تو وہ واقعہ سنایا ہے نا، سعد بن ربیع کے گھر امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضور تشریف لائے۔ حضرت سعد بن ربیع کے غزوہ احد سے پہلے یہ بڑے دل تھام کے سننی ہے، کیونکہ ہم نے امام الانبیاء، ہم نے رسمن حضور کو مانا ہے، اور جلیا رسمن اتنے رسمیں نہیں چل دیا، اے تسی تے میں رسمن نہیں آئے بیٹھے، عامر غفور صاحب میدان میں رسمن نہیں گئے، جے کوئی رسمن جاوے تو ان دی جان نہیں رہی جاندی، ہاں رسمن نہیں گئے، نہ اسی اتھے رسمن آئے بیٹھے ہاں تے نہ اسی کل حشر دن رسمن جانا، نہ ساڈا کوئی کام رسم نہیں، رسم والے ہورن او جڑے 1.5 میل بھی نہیں جا سکے، اسی رسم والے نہیں ہاں، اسی رسم والے نہیں ہاں۔ بہرحال حضرت سعد بن ربیع کے گھر امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے۔ حضور نے فرمایا سعد گھر کے دروازے بند کر دو، کھڑکیاں بند کر دو، میں نے تم سے راز و نیاز کی بات کرنی ہے۔ انہوں نے بند کر دی۔ امام الانبیاء نے حضرت سعد بن ربیع سے طویل گفتگو فرمائی۔ حضرت سعد بن ربیع سے گفتگو کر کے امام الانبیاء واپس تشریف لے گئے۔ حضرت سعد بن ربیع کی بیوی آ گئی، کہا سعد بتاؤ امام الانبیاء نے تم سے کیا گفتگو کی ہے؟ انہوں نے کہا سکلت کا امے کا، فرمایا اوے تجھے رونے والی ہے، روئے تیری ماں روئے، تجھے اس سے کیا غرض ہے کہ حضور نے میرے ساتھ کیا بات کی ہے، جا اپنا کام کر۔ انہوں نے کہا سعد یہ دروازے کی جو چوگاٹ ہے نا، یہ مہاٹ آپ کیا بولتے ہو، چوگاٹ ہی بولتے ہو، چوگاٹ کے پیچھے کھڑے ہو کر میں نے چھپ کر حضور سے جو آپ نے باتیں کی ہیں نا، حضور نے امام الانبیاء نے جو آپ سے راز کی باتیں کی ہے وہ میں نے سن لی ہیں، اب سنیے گا صحابی رسول کا رد عمل۔ حضرت سعد کو حضور نے فرمایا سعد یہ راز کی بات ہے، اور سعد بن ربیع نے کیا کیا، اب بیوی ہے اور بیوی، اور یہ بڑا نازک رشتہ ہوتا ہے میاں بیوی کا، لیکن بارگاہ حضور کی ہے، بات حضور کی ہے۔ حضرت سعد بن ربیع نے اپنی بیوی کے جو جوڑا ہوتا ہے نا، یہ بال جو گت ہوتی ہے، اس کو ایسے کر کے اپنے ہاتھوں میں لپیٹا، ایسے کر کے لپیٹا، اور لپیٹ کر ایسے کر کے دھکا دیتے ہوئے جدھر حضور جا رہے تھے نا ادھر پیچھے چل پڑے۔ امام الانبیاء تشریف لے کر جا رہے ہیں اور پیچھے سے حضور کو ایک خاتون کے رونے کی آواز آئی، چیخنے کی آواز آئی۔ امام الانبیاء نے توقف فرمایا، حضور نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو سعد بن ربیع کس منظر سے آ رہے حضور کی بارگاہ میں، اپنی بیوی کو بالوں سے گھسیٹ کر اور دھکے دیتے ہوئے لے کر جا رہے حضور کی بارگاہ میں۔ حضور نے فرمایا سعد کیا معاملہ ہے، چھوڑو اس کو چھوڑو۔ انہوں نے کہا حضور آپ نے فرمایا تھا سعد میں تجھ سے راز کی باتیں کر کے جا رہا ہوں، یہ میری بیوی ہے، اس نے وہ باتیں سن لی ہیں۔ حضور کل مدینے میں کوئی بات پھیل گئی، یہ عورت ہے، اس کے منہ میں بات نہیں ٹکے گی، کل کوئی مدینے میں بات پھیل گئی آپ کہیں گے سعد میرا ایک راز نہیں رکھ سکا، حکم کرے گردن اتارنی ہے یا طلاق دینی ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا سعد جانے دے کوئی بات نہیں، تو آیا نہ ڈرتے کیوں بد نصیبہ۔
بھولے نہ مر، یہ آگے بات ہے، بھولے نہ مرتے مرتے آداب ہے۔ جنگ احد ہو گئی، وہ راز و نیاز کی بات بابا جی فرماتے تھے، وہ راز و نیاز کی باتیں وہ راز و نیاز والے جانے۔ فرمایا غزوہ احد آ گیا، حضرت سعد بن ربیع، غزوہ احد جب ختم ہوا امام الانبیاء نے حکم دیا صحابی کو، فرمایا سعد بن ربیع کو تلاش کرو۔ وہ صحابی کہتے ہیں میں ڈھونڈتا، زخمیوں میں ڈھونڈتا ایک جگہ پر پہنچا، حضرت سعد بن ربیع مجھے مل گئے اور کہا کہ آپ زخموں سے چور پڑے ہیں، آپ اس طرح سانس لے رہے ہیں جس طرح بھٹی میں سے دھواں باہر نکلتا ہے، اس طرح سانس لے رہے ہیں۔ کہتے ہیں جناب آپ سانس لے رہے ہیں؟ کہتے ہیں امام الانبیاء نے مجھے جو حکم دیا، میں نے کہا آپ کو امام الانبیاء سلام دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا میرا بھی حضور کی بارگاہ میں جا کر سلام پیش کر دینا۔ اور کہا کہ حضور پوچھتے ہیں کیف آتجدک، جو میں نے تمہیں دین دیا ہے، وہ تمہیں جو حق پہنچایا ہے، بتاؤ وہ کیسا تم نے پایا ہے؟ حضرت سعد بن ربیع نے کہا حضور کی بارگاہ میں عرض کرنا یا رسول اللہ آپ نے حق پہنچانے کا حق ادا کر دیا، اور ایک بات میری حضور کے غلاموں کے پاس بھی جا کر کہہ دینا کہ اگر تم میں سے کوئی ایک آنکھ بھی جھپکتی ہوئی کوئی امام الانبیاء تک پہنچ گیا، اللہ قیامت والے دن اسے بھی معاف نہیں کرے گا کہ تو زندہ تھا، میرے حبیب تک کوئی پہنچا کیسے؟ حضرت سعد بن ربیع کی صرف 2 بیٹیاں ہیں اور دنیا سے جا رہے ہیں، 70 زخم لگے ہوئے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ میرے بچوں کا کیا بنے گا، میری بات کیا ہوگی، جناب میرے ان کا والی وارث کون ہوگا؟ یہ ہے بات، بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا۔ جی حضرت سعد بن ربیع نے یہ نہیں کہا بھی ان کا کیا بنے گا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر اپنے زمانے خلافت میں 2 چھوٹی چھوٹی بچیوں کو اپنے سینے پر کھلا رہے، حضرت فاروق اعظم آئے، کہا یہ کون خوش قسمت ہے جس سینے پر امام الانبیاء نے آرام کیا اس سینے پر کھیل رہی ہے، یہ کون ہے؟ فرمایا عمر یہ تجھ سے اور مجھ سے بہتر سعد بن ربیع کی بیٹی ہے جو حضور کے نام پر قربان ہو گیا۔ یہ بات ہے، بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا۔ حضرت سعد بن ربیع یہ گفتگو کر رہے ہیں، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اور ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ یہ تو یاد آنے کی بات ہے نا، امام کوچا کوچا میں مہکتی ہے یہاں بوئے قمیص، اور یوسفستان ہے ہر گوشہ کنان عرب۔ اتنی دیر میں امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود حضرت سعد بن ربیع کے زخمی جسم پر حضور تشریف لے آئے، اور حضرت سعد بن ربیع نے ایسے آنکھیں اٹھا کر دیکھا اور امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سامنے جلوہ گر ہے۔ حضرت سعد بن ربیع زخمی آخری وقت ہے، حضرت سعد بن ربیع کو 70 زخم لگے ہوئے ہیں، آپ نے اپنا زخمی جسم گھسیٹ کر اپنے رخسار امام الانبیاء کے قدمین مبارک کے اوپر رکھ دیے، اور حضور کی جانب دیکھ کر کیا کہا زبان حال سے کہ منم بہمی تمنا کہ بوقت جا سپردم بروخے تو دی دباشم تو درونے دی دباشی۔ یا رسول اللہ زندگی ساری جی ایک ہی حسرت میں جیتا رہا کہ جب میں دنیا سے جا رہا ہوں آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اور میں آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جان۔ یہ ہے بات بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا، جو سر نے ساتھ چھوڑا تو سجدے کیے نظر نے۔ یہ تو پھر اتنی طویل بات ہے، جہاں سے آپ شروع کریں، حضرت شماس بن عثمان کی بات کریں، یہاں تو بس بارگاہ حضور کی ہے۔ حضرت مجدد پاک نے اپنے مکتوبات شریف میں ایک بات لکھی ہے، فرمایا امام الانبیاء کی آمد کے بعد سارے رستے بند ہو چکے ہیں، کسی نے رات تک جانا ہے تو وہ حضور کے واسطے سے جائے گا، بس اور کوئی رستہ ہے ہی نہیں گا، بس سارے رستے بند ہیں۔ اس لیے ہمارا امام بھی کہہ کے گیا ہے بخدا خدا کا یہی حدر، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، اور جو یہاں نہیں۔ اور یہاں سے بات یہ تو پھر جناب اقبال کہتا ہے ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ، یہ تو پھر سلسلہ ہے نا، یہ تو پھر حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر سے لے کر آخری شہید ناموس رسالت تک، یہ تو پھر سلسلہ ہر ایک کا ہے نا۔ یہی بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا۔ حضرت غازی علم الدین شہید، جانتے ہیں غازی علم الدین شہید کو؟ ہے جی، کیڑے غازی صاحب؟ جنہاں دے سیدہ پیر چمے، ہاں جی، جنہاں دے سیدہ پیر چمے۔ جب حضرت سید جناب جماعت علی شاہ صاحب آئے نا تشریف لے کے، حضرت غازی علم الدین کے جنازے تھے کہ جناب لوگوں نے جناب چہرے دے کھولیاں تڑیاں، تو آپ نے فرمایا چہرہ نہیں کھولنا، اے پیر کھولو، پیروں دی تڑیاں کھولو۔ انہوں نے کہا حضور اے جناب خانہ دے منڈا تے اے پیر کھولیے، فرمایا چہرہ امام الانبیاء نے چمیا، جماعت علی شاہ پیر چمے گا علم الدین دے۔ اور خالی یہی نہیں، ایک سید نہیں، حضرت سید دیدار علی شاہ صاحب اور ڈاڈے سید جناب حضرت
आला हजरत बरेलवी दे खलीफा भी और डाडे सैयद और सैयद दीदार अली शाह साहब जब आए ना आपने जनाब जनाजा पढ़ाने वास्ते हजरत गाजी इल्मुद्दीन दा ते जिस तरह जनाब इमाम आंदा ते जनाब जनाजे वास्ते इस तरह जो तैयार होया जनाजा ते हजरत जनाब सैयद दीदार अली शाह साहब ने मुड़ के जब मजमे वाल निगाह पाई ना ते गश खा के थले गिर गए। मुरीदा ने पानी पाया, लोगों ने पकड़ा शाह की हो गया कि बुढ़े शाह जी आपको खड़ा किया, शाह जी रोई जान रोई जान रोई जान। लोगों ने पूछा हुजूर शाह जी होया की है? तो सारी जिंदगी हदीस पढ़ाई, कुरान पढ़ाया, तफसीर पढ़ाई, तर्जमा पढ़ाया, फिक़ह पढ़ाई, उसूल पढ़ाया, सारी जिंदगी नमाज़ें पढ़ाइयां, रोजे रखे, तस्बीहें दित्तियां, सारा कुछ कीता, कभी ख्वाब विच भी इमामुल अंबिया ने ज़ियारत नहीं कराई। तो मैं आज इल्मुद्दीन दे जनाजे च हुजूर बरफ से नफीस पहले साफ खड़ा राय मोहम्मद कमाल ने जो गाजी इल्मुद्दीन किताब लिखी ना उसके अंदर लिखा होया कि हजरत गाजी इल्मुद्दीन ने बाबा नवाबुद्दीन ने एक दिन क्या मैं आज बड़ी अजीब गल हुई उन्हें कहा गाजी साहब की होया पर मैं आज राती जनाब मेनू जेल जागदी हालत हजरत मूसा अलैहि सलाम मिलन आए। हजरत गाजी इल्मुद्दीन कहने लगे मैं मूसा अलैहि सलाम क्या जनाब तुसी तां एडे जलाली नबी हो, तुसी तां जनाब मलकुल मौत दा जनाब आग कट भेजी बाहर, तुसी मैनू किधर मिलन आ गए? तो मैं इल्मुद्दीन मैं वेखण आया हुजूर दी कचहरी लगदी, हुजूर फरमांदे मेरा इल्मुद्दीन मेरा इल्मुद्दीन मेरा इल्मुद्दीन। मैं कलीमुल्लाह होके कहना है वो देखा तो सही केड़ा इल्मुद्दीन जिस तरह से हुजूर दी कचहरी च हो रहा। हां ए है हां जनाब भूले। अच्छा बहरहाल हजरत मौला कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक दिन बाबा नवाबुद्दीन कहना ये उसकी सारी लिखी हुई जरा हजरत गाजी इल्मुद्दीन ते पहरेदार सी वो कहता जो सुबह जनाब फांसी सी ना रात कहता मैं पहरा दे रहा गाजी इल्मुद्दीन जनाब नफल पढ़ रहा है मुसल्ले ते बैठे कहते एन करके मैं जो झाक मारी अंदर कोठरी के अंदर तो इल्मुद्दीन है ही नहीं, कहते इल्मुद्दीन है ही नहीं। कहते जनाब वो पतरा चलता सी पुराने जमाने जेल अंग्रेज दौर पतरा चल गया जनाब सारे जनाब नसे इल्मुद्दीन कोई नहीं कोठरी किधर गया जनाब असा देखा जनाब किधर सुराख तो नहीं लग गया किधर सन तो नहीं लग गई। कहते असि इतने ढूंढते जनाब जो असि सारे जनाब दौड़े ना जनाब चाबियां लैन वास्ते उधरों ड्योड़ी तो लियाओ भाई कोठरी खोलिए। कहते जो असि इधर होए तो फिर असि देखा झात मार के गाजी चाबियां लियाए गाजी इल्मुद्दीन सामने मुसल्ले ते बैठे होया। उन्हें क्या जनाब असि क्या गाजी किधर गया सा? उन्हें क्या मैं कहीं सा? उन्हें क्या किधर नहीं गया? उन्हें कहा जनाब और सारे चले गए वापस। उन्हें कहा बाबा तेरा दिमाग खराब है। बाबा कहने लगा जो सारे चले गए तो मैं हाथ जोड़ ला। मैं कहा बाबा मेरे सच सच दस किधर गया सा तू इल्मुद्दीन? उन्हें कहा मैं इतने ही सा। उन्हें कहा नहीं तू इतने नहीं सा सारे वे क्या इतने कोई नहीं से थोड़ी देर पहले। उन्हें कहा दस्ता तो है मैं लेकिन शर्त है कि जब मैं दुनिया तो चला जाऊँ ना फिर एक गल तू करनी। उन्हें कहा सवेरे तू चले जाना दुनिया तो मैं बाद च गल दसांगा। फिर बाबा नवाबुद्दीन ने अनारकली के बाजार जनाब सालाना गाजी इल्मुद्दीन दे उर्स ते गल सुनाई। उन्हें कहा जब चले गए ना जनाब उन्हें क्या बाबा नवाबुद्दीन ने क्या कि हुणे अब हजरत गाजी इल्मुद्दीन ने फरमाया भी हुणे मौला कायनात मेनू चक्की लैन वास्ते आए सन मेनू लैके हुजूर दी कचहरी लै गए। कहते जब मैं हुजूर दी बारगाह गया तो हुजूर ने फरमाया इल्मुद्दीन असी तेनू जेल चो कढ लिया हुण एक गल है कि तू जा जिंदगी आजाद जी लै जितनी देर दे सकदा। एक गल है कि तू साडे नाम ते कुर्बान हो जा क़यामत तक कोई मूजी साडे बारे गल करन लगे तो वो सोचे कि इस मावा दी गोद विच कोई इल्मुद्दीन भी पैदा होया। हजरत गाजी इल्मुद्दीन ने की अर्ज की थी हुजूर दी बारगाह ज़बान हाल ना मुझे खाक में मिलाकर मेरी खाक भी उड़ा दे, मुझे खाक में मिलाकर मेरी खाक भी उड़ा दे, मिटाऊं तेरे नाम पर क्या गर्ज मुझे निशान से। और भाई गल सुनो मेरी गल सुनो एक गल तो वैसे मतलब पंजाबी मिसाल है मैं देना नहीं नारा लाना ते बंदे दे पुत्रा तरह लाना नहीं तो असी इस तरह गल करने असी तो नारा हाय दलेरा से बन गूंजते गुर्र शेखों से जुर्अत पे लाखों सलाम और शौर तकबीर से थर थराती जमीन। और इकबाल कहना ये गाजी ये तेरे पुरस्कार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई दोनीम इनकी ठोकर से सहरा और दरिया सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई और दो आलम से करती है बेगाना दिल को अजब चीज है लज्जत आशनाई। ऐ जनाब हुजूर पाक के सिपाही मेजर मोहम्मद अमीर अफजल आपने किताब लिखी ना हुजूर पाक का सिपाही उधर अंदर लिखा उन्होंने कहा जनाब जब 65 की जंग हुई ना या BRB नहर जो थे जनाब हिंदू फौज आ गई सामने जनाब सारा असरा लेके आ गई BRB नहर साढ़े को असरा खत्म हो गया। उन्हें क्या जनाब 8 घंटे हिंदू फौज को नारा तकबीर ते नारा रिसालत की बरकत ना रोके रखा। कहते जदों आगे आंदे सी कहते नारा तकबीर तो सारा कुछ छड़ के दौड़ जाते जले हुए ऐसा नारा इसे वास्ते रखा होया
کفر اور ساڈے کو کوئی اصل تہاڈا کی خیال ہے ایسا کوئی جناب معسکر بنایا ہوئے ہاں اقبال کہندا ہے شیخ بہت اچھی مکتب کی فضا لیکن بنتی ہے بیاباں میں فاروقی و سلمانی اصل جناب انہاں نوں کی خوف ہے وہ کہندے نے نعرہ جدوں لاویں نا تے ہر شے بدل جاندی اساں یہ نعرہ رکھے ہی کفر دے سینے پالن واسطے وے سمجھ آئی کہ نہیں گل میں تو سنانا ایسا نعرہ کادے واسطے رکھیا اے سنو بھائی جنگ یرموک ہوئی نا جنگ یرموک تے این جنگ دے دوران حضرت فاروق اعظم دا خط آ گیا حضرت ابو عبیدہ بن جراح دینا کیا کہ حضرت خالد بن ولید کو معزول کر دیو کہ تسی کمانڈر ان چیف ہو تسی چیف آف آرمی سٹاف ہو حضرت خالد بن ولید ڈپٹی چیف آف آرمی سٹافن نائبن جوائنٹ چیف آف آرمی سٹافن چلو جی تسی چیف آف آرمی سٹاف ہو حضرت خالد بن ولید کو جناب این جنگ دے آپ کو بٹھا کر آپ دی دستار ٹوپی تبدیل کی گئی تے جناب حضرت ابو عبیدہ بن جراح جناب بن گئے جدو چیف آف آرمی سٹاف تے حضرت جدو جنگ شروع ہونے لگی نا یرموک تے بڑی ڈاڈی جنگ ہے یہ تو پھر اگے گل ہے نا کہ جڑے کہندے ہیں بھائی جناب کی کیتا یوم الاورا جڑی جناب 10,000 صحابہ دی اکھاں گئیاں بعض روایت 14,000 صحابہ جنہاں دی اکھاں چلیاں گئیاں اس دن بہرحال جدو جنگ شروع ہونے لگی نا تے حضرت ابو عبیدہ بن جراح آ گیا ہے حضرت خالد بن ولید کو کیا خالد اے امیر دا حکم سی ایسا مان لیا لیکن جنگ تو ہی لڑنی نا اے ہے صحابہ دی گل ہاں اے ہے جنہاں دا ایک مٹھ جو بھی جناب ساڑھے اور پاس ہونے تو بھی جناب زیادہ ہوئے گا اس واسطے کہ انہاں للہ فی اللہ رضی اللہ عنہم وردوان ہے جی حضرت خالد بن ولید نے کی کیا حضرت ابو عبیدہ بن جراح نو فرمایا ابو عبیدہ پہلے تو خالد سی امیر خالد دے ہاتھ بدے ہوئے سن ہن ہے تسی امیر تے خالد دے ہاتھ کھول کے نا دیکھو کردا کی ہے خالد حضرت خالد بن ولید نے کیا حضرت خالد بن ولید نے کیا بھئی اے سامنے رومی کھڑے انہوں نے پتہ لگ گیا بھئی انہاں دا امیر بدل گیا لہذا اس طرح میں ظاہر کراواں گا انہوں کہ میں تواڈے نال ناراض ہو کے جا رہا یا تھوڑا جا 200-400 بندیاں دا دستہ لے کے میں نکل کے جا رہا بس جناب ایک جانب چل پاواں گا تسی جنگ شروع کر دینا پھر اگوں کام میرا جدو حضرت خالد بن ولید جناب 400 سواراں دا دستہ لے کے آپ دائیں تو نکلے نا تے رومی بڑے خوش ہوئے انہاں کا جان چھٹی خالد کو اور جان چھٹی ابو عبیدہ نو اسی سنبھال لواں گے اسی جناب ہن تے جناب اے خالد جلانا اس کو ساڈی جان چھٹی بس ختم اے خالد جا رہا ناراض ہو کے رومی بڑے خوش انہوں نے جناب اپنے جناب جذباتی ہو کے جناب زیادہ جلدی جنگ شروع کر دیتی جدو جنگ شروع ہوئی نا تے این موقع تے جدو جنگ دے درمیان جناب مصروف ہو گئے کہ حضرت خالد بن ولید انہاں 400 سواراں پچھو پھر کے دریا تو ہو کے جدو یرموک دے جناب انہاں دے رومیہ دے لشکر تو پچھو آئے نا کہ آپ نے پھر جڑا نعرہ لایا انا فارس الددید انا بطل الاندید انا فارس الشدید انا خالد بن الولید کہنے ان کے رومیہ دے ہتھاں چ تلواراں چھٹ گئی اور انہوں نے دل پھٹ گئے اور جناب انہوں جنگ کرنی نسل شروع ہو گئے انہوں نے کی ہویا انہوں نے کہا پتہ نہیں حضور دا غلام آ گیا خالد آ گیا اور جھلے ہو ساڑھے تے اس نعرے نہیں کم کرنا اور تو کی لگتا بھی ایسا کوئی اور جناب شامل لے کے جانیان اقبال کہتا ہے باطل کے فال و پر کی حفاظت کے واسطے یورپ ذرا میں ڈوب گیا دوشتا کمر پوچھتا ہوں میں شیخ کلیسا نواز سے مشرق میں جنگ شر ہے تو مغرب میں بھی ہے شر اقبال کہتا ہوں میں نے کو پوچھتا ہوں تسی جناب کی کر دے ہو جناب تسی کہندے ہو کہ جناب لبیک دا نعرہ لگ رہا تے دہشت گردی ہو رہی لبیک دا نعرہ لگ دے دہشت گردی نہیں ہو رہی جو کوئی تسی فلسطین وچ کیتا او دہشت گردی ہے اے تے ساڈے بے شرم ہو گئے نا اے ساڈے ذمہ دارن اے بے شرم ہو گئے اگر کوئی ایک بھی صلاح الدین ایوبی دا منن والا ہوندا تے ساڈی اج حالت نہ ہوندی اور جھلیو سارے اسلحے کول رکھ دے ہویا ہم نے فلاں بھی بنا لیا ہے فلاں بھی کر لیا ہے فلاں بھی جناب کر لیا ہے میں نے کہا وہ چلانے کے لیے کوئی غیرت بھی تو خالد بن ولید والی لاؤ کوئی درار بن ازور والی غیرت بھی تو لاؤ اور اگر بات آ جائے میں اس لیے دلیروں کی بات کرنا کہ اس امت کو سنانے کی ضرورت ہے امت جناب یہ حکمت ملکوتی یہ علم لاہوتی تیرے حرم کے درد کا درما نہیں تو کچھ بھی نہیں یہ نیم شبی یہ مراقبے یہ سرور تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں اور خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دلوں نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں بات کرنا عشق سے پیدا نوائے زندگی میں زیر و بم عشق سے مٹی کی تصویروں میں سوز دم بدم اور آدمی کے ریشے ریشے میں سما جاتا ہے عشق کیسے سما جاتا ہے عشق جب عامر شہید کے ریشے ریشے میں سمایا عشق
تو پھر گھر میں چین نہیں لیا، باہر میدان میں آ گئے، دنیا تو جانا نہیں اے تواڈے قبرستان بھرے پہ ہونا۔ اے کل دا دن میرے جناب دوست کہہ رہا سن بھئی بعض اسی قبرستان وچ گیا اوتے پھول پان والا بھی کوئی نہیں سی، اے ہنے تسی میرے نال چلو غازی علم الدین دی قبر تے، غازی علم الدین دا ویاہ بھی نہیں ہویا، اس دا پتر بھی کوئی نہیں، غازی علم الدین دا کوئی جناب نہیں، لیکن ہنے چلو تے مرض حساب نہ پھل پین او کون پا کے جاندا، اور محبت رسول پوا دی اور کون پوا کے جاندا بھائی؟ حضور نال وفا کرنی، جے قیامت تک نہ زندہ رہ سکتے ہیں تے حضور نال۔ تے ایک گل ہور بھی ہے، جے اے سمجھتے ہیں کہ اسی شہید کر کے گل جناب انہوں نے دبا لواں گے تے اے میں اس دا چھوٹا جا پتر دیکھ رہا سا، اے کتنی عمر ہے تیری چھوٹے؟ ہاں 13 سال، اے جناب پگ بن کے پھر اسی طرح کھڑا سی، میں کہا او تے عامر غفور تے ٹوپی بھی کوئی نہیں پائی نہ تے ہن اگے لو کم۔ اور میں دل وچ خوش ہو رہا سا کہ جھلیو تسی کہندے ہو این کر کے اور عشق دے طوفان نہیں ڈکے جا سکتے، اونے میرے نال بھی بڑی پگ بنی ہوئی، اور بس یہی بات ہے، اے گل نہیں اس طرح رکدی، نہ 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 اے گل نہ رک سکتی، اے گل رکڑی ہوندی تے 313 نو تسی بدر وچ روک لیندے، اے گل نہیں رکدی، اے گل رکڑی ہوندی تے کلا ویل چیئر تے بابا بیٹھے ہوئے سی جناب اسمبلی ہال دے باہر، اور جناب ہر قسم دے جناب ظلم جناب جبر اور جناب اندھیری رات اور جناب انہاں کیا فورسز لگ گئی ہیں۔ ایک میرے دوست ہیں وہ کہندے ہیں جدو جناب پہنچے نا اے جڑے اے نچن والے اے جدو جناب اوتھے پہنچے نا اے تھے ڈی چوک وچ، کہنے لگا بھئی میرا دل انجن کرے انجن، میں کہ یار اگر اے بھی ایتھے آ گیا تے پھر گل کیویں بنی؟ کہندا جدو شامی مینوں خبر آئی نا کہ دوڑ گئے سارے، انہاں دا کوئی نہیں کھڑا ہویا، تے کہندا پھر میں مڑ کے بابا جی دی روح وال ویکھیا، میں کہا بابا جی آکھدے سن اوئے بندہ دلیر اس وقت ہوندا جدو دل وچ محبت رسول جدو بھی اسی جیلم گئے نا، جدو بھی جیلم گئے تے بابا جی نے اس موڑ تے این کر کے اشارہ کر کے، بابا جی دیکھتے نہیں سن، این اشارہ کر فرمایا اس مردود نور حسین شاہ دی کوٹھی ہے جنہیں انگریزوں دے کہن تے غازی علم الدین اللہ وارثہ دے قبرستان دفن کیتا، اور جناب غازی علم الدین تختہ دار اے نور حسین این کر کے اے نور حسین دی تے یقین جانو تے کھنڈرات کتے تے بلیاں جناب پھر رہا ہے این کر کے تے جناب حضور دے غلامت تے جناب ظلم کیتا انہاں دی نسلاں بھی مجبورار ہو جان گیا، اور انشاءاللہ جنہاں حضور دے نال وفا کیتی انہاں دی نسلاں بھی حضور دے عشق اور محبت سلامت رہے گی تا صبح قیامت، حضور نال وفا کرنی۔ اور جلیو اے مرتا جانا کہ نہیں مرنا، لقیت قضا و قضا زحفن وما فی جسدی اللہ شبرن اوتانت رومیون، ہاں جی حضرت خالد بن ولید نے کی کیا، اور میں اس نو میں بڑی بڑی جنگیں تلاش کی تھا، یہ اتھے تے نہ آئی، آج خالد نو کمزور سمجھ کے آ گئی، آج خالد نو کمزور سمجھ کے آ گئی، میں نو بڑی بڑی جنگیں، میں 60,000 دے مقابلے 60 بندے لے گیا، ہے جی میں جناب جتھے جتھے انگ دے شولے بڑھ کے میں جناب موتا وچ 1 لاکھ دے مقابلے 13,000 بندے نال جناب فتح کر کے آیا، یہ سارا کچھ جناب حضرت خالد بن ولید نے کیا، تو میں میرا ایک جسم تے بالشت نہیں بچیا، جتھے جناب تلوار تیر تے نیزے نہ لگیا ہوئے پورا جسم چھلنی ہو گیا، لیکن میں نے موت نہ آئی، اللہ نعمت آیون الجبنا، شالا بوزدلا کدی نیندر نہ آوے، شالا بوزدلا کدی نیندر نہ آوے، اے مرتا ہے میں بھی جانا کی مریا نہیں، مشرف نہیں مریا، این کر کے بند تختے جناب اور سارا کچھ ایک ڈبے چاہ کے ایک فلیش دے نال آگے قوم کا جناب کی اس نے جفا سے توبہ میرے قتل کے بعد، ہے جی کیا فائدہ جناب اس طرح مرتا جانا، لیکن مرنا بھی کوئی چج دا مرنا، اور جو کہنے نا کہ جدو علاؤ الدین خوارزم ہلاکو خان دے مقابلے چایا، اور ہلاکو خان نے کیا کہ علاؤ الدین خوارزم کو زندہ پکڑنا، اور آج تک ساڑھے کوئی جرنیل اے 2 کلکن اسلام دے ماتھے تے انہاں لوگوں دی وجہ نال، ایک سکوت گرناٹا اور ایک سکوت ڈھاکا، ورنہ مسلمان جتنے بھی ہوئے، اور عمر مختار سی نا لائن آف ڈیزرٹ آف لیبیا، یہ پتہ ہے نا عمر مختار دا، اور کہنا سی ساڑھے ہاں ہتھیار ڈالنا نہیں ہے، یا سی مر جانے ہیں یا سی جت جانے ہیں، ساڑھے کو دوسری گل کوئی نہیں، اور آج تک کفر اس سے گل تو پریشان ہے کہ مسلمانہ دے اندروں اے جذبہ کیوں نہیں نکلتا، شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، اور کیا تو نے صحرا نشینوں کو یکتا
خبر میں نظر میں آذان سحر میں، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، اور اگے دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو۔ اصل اے گل ہے، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ بات کرنا کبھی آوارہ و بے خان معاش، کبھی شاہ شہان و شیر وائش، کبھی میدان میں آتا ہے ذرہ پوش، کبھی عریان و بے تیغ و سرائش، کبھی تنہائی یہ کہو دمنش، کبھی سوز و سرور و انجمنش، کبھی سرمایہ محراب و منبر، کبھی مولا علی خیبر شکنش۔ یہ تو عشق ہے نا بھائی، یہ تو جناب بہرحال علاؤالدین خوارزم کو ہلاکو خان نے کہا کہ اس کو زندہ گرفتار کرو، تو جناب علاؤالدین خوارزم کو پتہ لگ گیا کہ جناب یہ مجھے زندہ گرفتار کرنا چاہتے ہیں۔ علاؤالدین خوارزم نے اپنے گھوڑے سمیت 90 گز کی بلندی سے جناب چھلانگ ماری دریا سندھ کے اندر، اور اپنے گھوڑا موجوں سے دریا سندھ اپنی پوری جناب آب و تاب کے ساتھ، موجوں کے ساتھ، لہروں کے ساتھ جناب بہرا، بات کہتے ہیں نا اونچی جس کی لہر نہیں وہ کیسا دریا، ان جس کی جناب ہوا نہیں وہ کیسا طوفان، بہرحال پوری موجوں کے ساتھ جناب بہرا، اور جناب علاؤالدین خوارزم اپنے گھوڑے کے ساتھ اس کے ساتھ لہروں کے ساتھ لڑتا ہوا پار چلا گیا۔ جب پار گیا نا تو جناب وہ چاہتا تھا زندہ گرفتار ہو، تو علاؤالدین خوارزم نے اپنی تلوار نکالی، سامنے لٹکائی، اپنا خود اتارا اور اس کے اوپر رکھا، اور بادشاہوں کی طرح بیٹھ گیا جیسے بادشاہ تخت پر بیٹھتے ہیں۔ تو جناب ہلاکو خان کی فوج کے بہت سارے کمانڈر سپاہی انہوں نے دریا میں چھلانگیں لگائیں، لیکن ان کے دریا ان کے گھوڑوں سمیت لے گیا۔ اس نے پھر کھڑے ہو کر کہا، اس نے کہا میں صدقے اس ماں کے جس نے علاؤالدین خوارزم کو پیدا کیا۔ اس نے اپنے فوجیوں کو روک کر کہا، اس نے کہا روکو، کیوں اپنے آپ کو خودکشی کرتے ہو؟ انہوں نے کہا جی وہ تو باہر چلا گیا ہے۔ اس نے کہا اس کو اس جتنی غیرت لاؤ، اس جتنی عظمت لاؤ، اور اس جتنی اندر جذبہ لے کر آؤ، پھر تم دریا پار کرو گے۔ ہاں تو یہ باتیں ہیں، جنگیں جو ہیں نا وہ جذبوں سے لڑی جاتی ہیں، ہتھیاروں سے نہیں لڑی جاتی۔ ہتھیاروں سے لڑی جاتی تو آج حماس والے سارے ختم ہو گئے ہوتے دنیا سے۔ ہاں جی، او بھائی جو امداد بھیجی گئی اس کے اندر بھی کیمرے لگائے، اس کے اندر بھی ایسی جناب دوائیاں بھیجی گئی کہ جس سے یہ بے ہوش ہو جائیں، جناب ان ٹرکوں پر کیمرے لگائے گئے، جدید سے جدید کیا گیا، سارا کچھ کیا گیا، سارا کچھ ہو گیا، لیکن جہاں ان کی ٹیکنالوجی ختم ہوتی ہے اللہ کی قدرت وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ میری بات کہتا ہے یہ غنیمت ہے کہ مومن خود ہے محروم یقین۔ جس کو یقین ہی نہ ہو کہ اللہ کی مدد آئے گی، بھائی فضائے بدر پیدا کر تیری نصرت کو، فرشتے آج بھی گردوں سے اتر سکتے ہیں قطار اندر قطار۔ پہلے جانا پہندا میرے آقا مولا دی سنت، لوگ کہنے سنت تو یہی ہے نا، امام الانبیاء سارے صحابہ کو لے کر میدان بدر میں چلے گئے، اور صدیق اکبر فرماتے ہیں، حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں حضور نے بدر والی رات اتنا طویل سجدہ کیا، جب حضور اٹھے تو امام الانبیاء نے دعائے ناز فرمائی۔ بابا جی کہتے تھے یہ دعائے ناز ہے، حضور نے ہاتھ بلند کر کے فرمایا یا اللہ یہ میں اپنے غلام تیرے کلمہ گو، یہ تیرے جناب بندے لے آیا ہوں، اگر آج تو نے ان کی مدد نہ کی نا تو قیامت تک تیرا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ یہ دعائے ناز ہے حضور کی، اور جب حضور نے دعائے ناز کی تو پھر ایک بار کیا کہتے ہیں جناب، ہاں جی بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ، اور ہمارے یہاں وہ تھے نا علامہ افتخار الحسن فیصل آبادی، وہ بڑی خوبصورت بات کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بدر میں فرشتے بھیجے 1000 2000 3000 4000 5000 نشانوں والے، پھر کہا جبریل کو بلایا، اور ان کا اپنا انداز خطیبانہ تھا اور انداز رندانہ تھا، فرمایا جبریل امین نے بلایا، جبریل نے بلایا کیا کہ میرے جبریل نیڑے ہو نیڑے ہو اگے نیڑے آ، فرمایا جا کے میرے حبیب نو آکی انی معکم میں بھی تواڈے نال ہاں۔ بس رب کہندا ان اللہ مع المومنین وان اللہ مع المومنین، ہاں جی ان اللہ معنا، یہ سارا کچھ قرآن کہندا، لیکن قرآن کدی کھول کے پڑھے ہوئے تو تانا، ہاں جی کدی قرآن نو جناب دیکھے ہوئے تو تانا، جناب قرآن نو کدی کسی نو یقین ہوئے تو قرآن ہے نا بھائی۔ اقبال کہندا یہ غنیمت ہے کہ مومن خود ہے محروم یقین، انہاں نو اے پتا کہ جناب ٹیکنالوجی این کر سکتی۔ بابا جی فرمایا جھلیو تسی اگے لگو، اے جڑے تواڈے 32 بور تے دیسی ریفلان نا انہاں دے بم بھی وہ کام نہیں کرن گے جڑا تہاڈا یہ کام کر جائے گا۔ اور اے گل تساں اپنی اکھاں نال نہیں دیکھیا کہ جناب ادھروں تیزاب بھی آ گیا، ہیلی کاپٹر تو گولیاں بھی آ گئیاں، سامنے وہ فورساں بھی لگ گئیاں، ایک لبیک دا نعرہ لگیا، ہر شے منہ پھری کہ نہیں پھری۔ بس یہ بات قیامت تک یہی بات ہے کہ مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے، اور لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے، تاب منزل صرف دیوانے گئے۔ تسی تھک گئے ہو بھائی،
میرا تھا جی 1 گھنٹہ اور پروگرام میں گل کرنا، یعنی بس یہی دیکھنا اور تقریریں سنانا کم نہیں. بابا جی فرماتے ہیں عمل کرنا کم ہے. ہاں عمل کرنا کم ہے، عمل کرنا کم ہے. جناب گل اتنی کہ ہوئے جناب ساری رات دی بھی ہوئے تے عمل چھٹاک بھی نہ ہوئے. عمل سے زندگی بنتی ہے، اور عمل سے مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ. ہاں بابا جی فرمایا جدو عمل آ جاوے شروع کر دیو تو پھر دل وچ محبت رسول پانی شروع کر دیو. ہاں اقبال کہندا مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ، عشق ہے اصل حیات موت ہے اس پر حرام، تندو سبک سیر ہے گرچہ زمانے کی رو، عشق خود ایک سیل ہے اور سیل کو لیتا ہے تھام، عشق کی تکوین میں اثر رواں کے سوا اور بھی زمانے ہیں جن کا نہیں کوئی نام، عشق دم جبریل عشق دل مصطفیٰ، عشق خدا کا رسول عشق خدا کا کلام، عشق امیر جنود. نہیں سمجھ آئی؟ انہوں نے کہا جی فورسز لگ گئی. فرمایا الحمدللہ فیض آباد ہے جی ویل چیئر تھے. عشق امیر جنود عشق فقیہ حرم جامع نظامیہ بہ کے درب یدربو. عشق امیر جنود اکیلے جناب ویل چیئر لے کے جناب اسمبلی ہال دے باہر ایک بات ہے. عشق امیر جنود عشق فقیہ حرم، عشق ہے ابن السبیل اس کے ہزاروں مقام، عشق کے مضراب سے نغمہ تارے حیات، عشق سے نعرے حیات، عشق سے نور حیات، عشق سے نعرے حیات. وہ آکھن جناب انج ہو گیا. فرمایا آپ بچے لگ دیو. وہ آکھن جناب تھی دسو تو انہوں جناب اینڈ کر دیں گے. فرمایا جھلے اسی آئے حضور کے ناتے. بابا جی نے فرمایا میرے گالے چ رسی پاؤ پھر میں گھسیٹنا شروع کرو. گھسیٹ دیا ملتان تک لے جاؤ، پھر اگے رحیم یار خان، پھر جناب اگو سندھ آ جائے، روڑی آ جائے. فرمایا میرے جسم دے بوٹی بوٹی اتر جائے. فرمایا ہڈیاں بھی رگڑیاں جان، پھر جناب سر دی ہڈی یا جناب ریڑھ دی ہڈی بچ جائے. پھر میرے کو پوچھا جائے ہاں بھی مولی خادم سنا تو میں آکھا حضور دے نام تے تھوڑا اور اگے لے چلو، تھوڑا اور اگے لے چلو، تھوڑا اور اگے